تو آج مشال یوسفزئی نے کسی کو معاف نہیں کیا، اپنے پارٹی کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ کس طرح یہ لوگ عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں، کس طرح یہ لوگ عمران خان کی بیماری کو لے کر بات تک نہیں کرتے۔ اور مجھے بھی کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ نے بات کی تو آپ کو سزا ملے گی۔ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، یہ لوگ اداروں سے باتیں لے کر ان سے ہدایات لے کر اس پر کام کر رہے ہیں، یہ عمران خان کے خلاف ہے، ان کا پی ٹی آئی اصل تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشال یوسفزئی نے آج حد کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سارا الزامات ہو۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ پہلے ویڈیو دیکھیے اور پھر اپنا رائے جو ہے وہ کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مشال یوسفزئی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط۔ تو کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک دیکھیے، شکریہ۔ کریں گے۔ دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور ہوئی کیوں۔ یہ بات شروع یہاں سے ہوئی جی کہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں، اور میں نے سنڈے، آپ کہہ سکتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کو ٹویٹ کیا کہ پارٹی کو بھی پتہ ہے اور خان صاحب کی فیملی کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کا بی پی ہائی ہے اور ان کا بی پی شوٹ اپ ہوا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سب خاموش رہیں۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، میں نے ٹویٹ کر دیا۔ اس کے بعد پارٹی نے میٹنگ کال کی سر سنڈے کو۔ فیملی نے کہا آپ کو، علیمہ بی بی وغیرہ نے کہ خاموش رہیں اس پہ؟ نہیں سر، پارٹی نے کہا آپ خاموش رہیں۔ سنڈے کو سر پارٹی نے میٹنگ کال کی، پارٹی نے میٹنگ 10 بجے کال کی، 12:30 بجے تک وہ میٹنگ چلتی رہی۔ میں خود بنیر سے اس دن واپس آ رہی تھی، جو ہمارے ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہیں ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئی تھی۔ میں نے راستے میں میٹنگ اٹینڈ کی تو فیصلہ ہوا کہ کل سب نے 9 بجے آنا ہے۔ رات کے 1 بجے انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو واٹس ایپ میسیجز کیے۔ کے پی میں سر باقی تو چھوڑیں، اچھا اس میں بھی فیصلہ ہوا کہ صرف نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئیں گے، باقی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا سر کہ رات کے 1 بجے میسیجز گئے جنہوں نے کے پی میں صورتحال یہ ہے سر کہ وہاں سگنلز نہیں ہے، وائی فائی تو چھوڑے سگنلز نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے، ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ پشاور کے 2 حلقوں میں سگنلز نہیں ہوتے، آپ تو باقی کے پی کے چھوڑ ہی دیں۔ تو ان کی اور اچھا صبح 9 بجے ہم ایک ساتھ پہنچے، مجھ سے پہلے جنید اکبر صاحب پہنچے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے، میں پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے 9 بجے آتے ساتھ ہی کہا کہ میں نے سب کی منتیں کی اور کوئی نہیں آیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے نا سر، اگر میں وہاں پہنچی تو میں بھی یہ بیان دے سکتی تھی کہ میں تو پہنچ گئی ہوں، باقی سب غدار ہے اور میں یہاں موجود ہوں اور باقی سب کے ہم نے منتیں کی اور وہ یہاں نہیں پہنچے۔ لیکن میں نے دیکھیں ہم مشکل میں، اور ہم مشکل میں اس لیے ہے کہ ہم پورا سچ نہیں بول رہے ہیں۔ جب ہم پورا سچ بولنا شروع کر دیں گے میرے خیال سے سر ہم اپنی مشکلیں بھی آسان کر لیں گے اور خان صاحب کی مشکلیں بھی آسان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو میسیجز گئے ہیں واٹس ایپ میسیجز۔ اب اوبیسلی رات کو کوئی سویا ہوتا ہے، کسی نے میسیجز دیکھے کسی نے نہیں دیکھے۔ اگر ایمرجنسی تھی آپ پارٹی کال کرتی، پارلیمنٹیرین سے کہتی کہ ہاں تصدیق ہو گئی ہے خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو سب اڑ کے پہنچتے۔ لیکن انہوں نے تو نہیں فرض نبھایا نا سر، وہ جو کالز ایک فارمل میسیجز ہوئے، واٹس ایپ میسیجز ہوئے، جس نے دیکھے وہ آ گیا، جس نے نہیں دیکھے وہ نہیں آیا۔ آپ کو تو پہلے صبح سے یہ چیز کر لینی چاہیے تھی، رات کے 12:30 بجے آپ نے کیسے تصدیق کر لی؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی سر۔ وہاں جنید اکبر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، جنید اکبر صاحب نے پارلیمنٹیرینز پہ اسٹینڈ لیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صبح 9 بجے پہنچے اور آپ نے یہ بیان دے دیا اور آپ پارلیمنٹیرینز کو گالیاں پڑھوانا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لائی عمل دینا یا پارٹی کو کرنا، آپ وہ دے نہیں رہے۔ تو ہم پارلیمنٹیرینز کو کیوں کچھ کہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، سیاست سیکھے۔ تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ سر بات ایسی ہے کہ پارٹی گروپ میں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز تو عدالتوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ پاکستان بار کونسل کے ممبران، پنجاب بار کونسل، کے پی سندھ بلوچستان کے ممبران جو خان صاحب کے ووٹ سے الیکشن جیت کر آئے ہیں، جن کو آپ نے ٹکٹس دیے ہیں، جن کو خان صاحب جانتے نہیں ہیں، وہ کدھر ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو الزام بھی لگایا نا، سر میں کمپلیٹ کرتی ہوں، میں کمپلیٹ کرتی ہوں سر۔ میں نے ان سے کہا، میں نے جو لفظ یوز کیا کہ جی سازشیں کر کے، لابنگ کر کے آپ اب لوگ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں تو میں معافی مانگ لوں گی، صحیح ہے سر؟ کل کوئی نہیں تھا، آج کوئی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے۔ چلے پارلیمنٹیرینز تو غدار بھی ہوں گے، ذمہ دار بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جو لائرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ صحیح ہے سر؟ انہوں نے آگے سے ایک عجیب و غریب قسم کا رسپانس کیا، میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ پھر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بس کچھ نہ کہیں اور متحد رہے۔ مجھے جنید اکبر صاحب نے بھی کال کی کہ ان کو رپلائی نہ کریں، صحیح ہے؟ اس کے بعد آج ایک دم سے پھر ایک چیز آئی ہے، مطلب آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہم خان صاحب کی صحت کے لیے، تو یہ تو آپ خود ڈسٹرکشن پہ لا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے
کوئی بھی بیان بازی کر کے بس خان صاحب کی صحت سے معاملہ کسی اور طرف چلا جائے، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب کس حال میں، آپ سے کوئی پوچھے نہیں کہ خان صاحب تک رسائی کیسے ہوگی، ڈاکٹرز کی ایکسیس کیسے ہوگی، ہم خان صاحب تک کیسے پہنچیں گے. تو اس لیے آپ طرح طرح کے بیانات دے کے ڈسٹرکشن کریں. پھر میں نے سر آپ کا کلپ سنا، میری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی ہے. وہ ہم دونوں کی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس میں فیملیز بھی تھیں، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے، اس میں علی ظفر صاحب بھی تھے، اس میں حیدر مجید صاحب بھی تھے، اس میں کافی لوگ تھے سر، ظہیر عباس صاحب بھی تھے. آپ ان میں سے کسی کو بھی کریں، بیرسٹر گوہر صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھے کہ 16 اکتوبر کو میری انٹری بند کرائی گئی تھی، انہوں نے پلاٹ کر کے بند کرائی تھی، اور 8 بجے کے بعد 3:30 بجے میں اندر گئی. اور وہ کیسے اندر گئی کہ خان صاحب اور بی بی نے بائیکاٹ کیا تھا عدالت کا، اور عدالت نے میرے پیچھے اپنا سٹاف بھجوایا، صحیح ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہا کہ خان صاحب کل آپ نے مجھ سے تاریخ چینج کروائی تھی کہ آج فیصلہ نہ سنائے کل تھے، تو آج انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. خان صاحب نے مجھے بتایا، خان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ احکامات دیے، اور ان کو بھی جو احکامات دیے تھے وہ مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے میں نے یہ احکامات دیے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کبھی بھی خان صاحب نے نہیں ڈانٹا. آپ اگر ابھی چاہتے ہیں تو علی ظفر صاحب، انہوں نے معافی مانگی آپ سے. اچھا میں اس پہ بھی آتی ہوں سر، لفظ بتاتی ہوں سر، لفظ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں مشال سے معذرت خواہوں، میں نے شکایت لگائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ چونکہ میری سر 16 جنوری کے بعد 23 سپٹمبر کو خان صاحب اور بی بی سے ملاقات ہوئی تھی، تو اندر جا کے میں نے بتایا کہ میرے سینٹ ٹکٹ الیکشن میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے ان کا بھی بتایا کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب، عاطف خان، ڈاکٹر امجد صاحب کو بلایا کہ آپ کوئی بھی اور نام دے دیں لیکن مشال کو ہم نے کسی طریقے سے سائڈ لائن کرنا ہے. تو جنید اکبر صاحب نے ان کو معذرت کر لی کہ میں پارٹی صدر ہوں، پوری پارٹی مشال کے ساتھ کھڑی ہے، ورکر مشال کے ساتھ کھڑا ہے، میں مشال کی جگہ پہ کوئی اور نام نہیں لا سکتا، اور جب خان صاحب کی طرف سے نام آ گیا ہے تو میری اتنی جرت کیسے ہے کہ میں کوئی اور نام لاؤں. تو میں نے یہ ساری باتیں بتائیں خان صاحب کو، میں نے بی بی کو بھی بتائی، میں نے خان صاحب کو ان کے سامنے بتائی. انہوں نے پتہ ہے کیا ہے سر کیا کام، انہوں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، مشال میری چھوٹی بہن ہے، مشال مجھ سے خفا رہتی ہے، مشال سے کہ اپنا دل صاف کرے. ایک مرتبہ کہا، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ بی بی کے سامنے بھی کہا. تو حالانکہ مجھے بی بی نے ڈانٹا بھی کہ بیٹا یہ آپ سے بڑے اور یہ آپ سے معذرت کر رہے تو تم صحیح ہو جاؤ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ باہر کچھ کرتے ہیں اندر کچھ کرتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان سے پوچھے کہ یہ تو میرے سامنے خان صاحب سے بات نہیں کر سکتے، اور میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ خان صاحب کو جلدی باہر نکالیں مالک صاحب، تاکہ وہ یہ کلپ دیکھیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. انتشاری گروہ کون ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی انہوں نے انتشاری ٹولہ بولا، صبح انہوں نے گروہ بولا. میرے خیال سے یہ پارلیمنٹیرینز کو انتشاری گروہ یا ٹولہ کہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم تمام پارلیمنٹیرینز میرے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ سینیٹرز ہوں، چاہے وہ کے پی کے ہوں. اگر میرے ساتھ کھڑے ہیں تو کسی وجہ سے کھڑے ہیں نا سر، کوئی وجہ ہوگی تو میرے ساتھ کھڑے ہیں نا. آپ کا ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں اور آپ کی جو کرسی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری عزت کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ میری عزت پہ آئیں گے تو میں تو جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں ایکشن لوں گا. ہر کسی کا اپنا ایک نظر ہوتا ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا سوچ ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنے حساب سے وہ پرکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشال یوسفزئی اتنے الزامات لگا رہی ہے، کیا آپ اس کے ساتھ ایگری ہے یا نہیں؟ اپنا رائے جو ہے وہ کمنٹ میں لکھیے، ہمیں بتائیے کہ مشال یوسفزئی نے صحیح کہہ دیا ہے، سچ کہا ہے یا غلط. تو آپ کا رائے جو ہے کامنٹ میں بہت لازمی ہے. اپنا رائے جہاں بھی دینا ہو تو دیا کرے، یہ آپ کو ایک اختیار ہے، آپ کے لیے آزادی رائے ہے، اسے ضرور استعمال کیا کرے. چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ. دیکھیں دے لے ایکشن. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، میں بھی ادھر ہوں، یہ بھی ادھر ہے. خان صاحب تک میں نے ان کو ایک بات کی ہے کہ پچھلی مرتبہ 16 جنوری کے بعد 23 سپتمبر کو میری انٹری ہوئی تھی، لیکن میں نے سب کچھ اندر بتایا تھا، اور پھر آپ لوگ مجھ سے معذرتیں کر رہے ہیں. اب اگر میری نا مالک صاحب آپ کے شو میں یہ بات کر رہی ہوں، اگر میری 10 سال بعد بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو یہ ساری باتیں میں کروں گی. اور جو المیہ یہ ہے نا سر کہ خان صاحب کی صحت سے آپ یہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. مثال اتنی ہے میں کہ خان صاحب کی صحت ہے. یہ فیملی نے آج علیمہ بی بی کا بیان چل رہا ہے کہ ان سے فیملی کے تھرو 2 دفعہ اطلاع ملی ان کو، تو پھر انہوں نے اس پہ خاموشی کیوں کروائی؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ اگر بشرا بی بی کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے اور اس خبر کو سچائی مان کے یہ اون اپ کر لیں تو کل کو وہاں سے کوئی آنے والا حکم بھی اون اپ کرنا پڑے گا، کریڈٹ چلے جائے گا بشرا بی بی کو. یہ وہ کانفلکٹ چل رہا ہے آپس میں. نہیں دیکھیں مالک صاحب، اس ٹائم خان صاحب کی صحت اور زندگی کی بات ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے خود بتایا کہ 2 ٹیوزڈیز
دو آپ کہتے ہیں ریگولر ٹیوزڈے، ایک ٹیوزڈے اور پھر اگلے ٹیوزڈے ان کو پیغام ملا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. بی بی کی صحت اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ان کی دونوں آنکھوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کا ویٹ ڈراپ ہوا ہے، ان کے اسٹمک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک چیز مجھے اور بتا دیں، یہ جو فیصلہ ہوا ستمبر 27 کا تحریک کا، میری اطلاع یہ ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتا تھا مشاورت کی گئی، نہ پولیٹیکل کمیٹی سے مشاورت کی گئی، تو اتنا بڑا فیصلہ پھر کس نے کیا؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ریلیونٹ بات تھی. انہوں نے ہر بات کرنی ہے لیکن مطلب کی بات نہیں کرنی جو ان پہ برڈن آئے. آپ یہ ہر بات کریں گے، خان صاحب کی صحت پہ بات نہیں کریں گے، یہ خان صاحب کی صحت کے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ رسائی اور رہائی کسی چیز کے لیے لائے عمل نہیں دیں گے، یہ اس چیز کا بھی نہیں بتائیں گے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ نہ کور کمیٹی کو پتا تھا نہ پولیٹیکل کمیٹی کو پتا تھا. جس دن پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ اگلے دن پہنچے، اس دن کور کمیٹی پہ سے بہت شور مچا اور وہاں پہ ایک بات ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود کہا کہ کل پریس کانفرنس ہے، میں اس میں خود کلیئر کر دوں گا کہ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی یہ بات. یہ سہیل افریدی صاحب نے اپنے ڈسکریشنری پاورز پہ یہ چیز اناؤنس کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا، اسد صاحب سے ڈسکس کیا. اچھک صاحب وغیرہ کو بھی نہیں پتا. لیکن مجھے نہیں پتا اس بارے میں، نہ میری اچکزئی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اور نہ میری سہیل افریدی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی ہے، چونکہ میں کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں خود موجود تھی تو وہاں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. چلے جائے، اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اختیار صاحب، آپ کو تو یہ میوزک ٹو دی ایئرز لگ رہا ہوگا کہ ایک پارٹی جو آپ لوگوں کے خلاف پوری تحریک چلانے چل رہی ہے، ان کے تو آپس میں اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں سر. اچھا، یہ تو پیپلز پارٹی والوں سے لگے ہوئے ہیں نا، پیپلز پارٹی والوں سے لگے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے اختیار صاحب، آپ تو کہتے ہوں گے یہ تو لاٹری نکل آئی ہماری، یہ تو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. خوش ہونا تو دور کی بات، ہم تو اس طرف ہم نے ابھی توجہ بھی نہیں دی ہے کہ اس طرف ہو کیا رہا ہے. ایک جلسہ ہو رہا تھا پشاور میں، اس کا سنا تھا تو دیکھا تو وہاں پر سٹیج پر نہ محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے تھے، نہ وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ جنہوں نے تحریکوں کو اور احتجاجی تحریکوں کو لیڈ کرنا تھا وہ تو تھے ہی نہیں، وہ سرخیل ہی نہیں تھے، وہ پیش امام ہی نہیں تھے. تو اس کی طرف کیا کوئی توجہ دے؟ ان کا تو اپنا گھر جو ہے وہ لٹا پٹا ہوا ہے. یہاں پر تو ہر بندہ دوسرے بندے پر 50 کروڑ اور 100 کروڑ روپے کا الزام لگا رہا ہے. یہ کل تک ہم کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پیسوں کا ریل پیل ہے، یہاں کرپشن وہاں کرپشن، وکیلوں کے نام پر، عدالتوں کے نام پر، جلسوں کے نام پر، ریلی کے نام پر. اور یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، آپ شاندانہ گلزار کی اٹھا لیں، آپ بیرسٹر صاحب کی اٹھا لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اٹھا لیں، سیف صاحب کی اٹھا لیں، تو یہ تو ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور خود کہتا تھا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں. یہ تو پیسے بنانے کی ایک مشین بنی ہوئی ہے، کارخانہ بنا ہوا ہے. یہاں سے یہ مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں. جمہوریت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ عوام کی بھلائی کے ساتھ اس کا کیا پوچھنا تعلق چاہ رہا ہے؟ تھا اس موقع پہ جو لڑائی میں نے اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ اینگل سامنے آئے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کریں گے، پیپلز پارٹی ایکسپلائٹ کرے گی، پی ایم ایل این ایکسپلائٹ کرے گی اس لڑائی کو. دیکھیں مالک صاحب، میں ذاتی طور پہ خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی خان صاحب کی صحت کی بات آتی ہے اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کی آنکھ کی بات میں نے کی، اسی طرح مجھ پہ اٹیک ہوا. بعد میں سلمان صفدر صاحب عدالت گئے، عدالت فرینڈ آف دا کورٹ گئے، انہوں نے کہا کہ 85% آنکھ خراب ہوئی ہے. ابھی بھی خان صاحب کی صحت پہ بات ہوئی، اس سے مجھ پہ اٹیک ہوا. صحیح ہے، میں نے تو کوئی اور بات نہیں کی، میں تو خان صاحب کی صحت پہ بات کی ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم چونکہ تحریک کی کال ہو گئی ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پراپرلی ہم نے سٹیپس لینے ہیں. کیونکہ میں یہ آن ایئر بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم اگلے الیکشن میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ہم نے لوگوں سے ووٹ کہہ رہے ہیں جب صحت کی بات ہوتی ہے تو جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے. یہ پیٹرن ہے جی، ایک پیٹرن ہے. آپ اپنے سیکرٹری جنرل کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اگر آپ یہ فیبرری نکال لیں، جب خان صاحب کی آنکھ کی بات تھی تو ٹویٹ سب سے پہلے میں نے کیا تھا سر. اسد اللہ خان صاحب، تو اگر انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا پھر کیا کریں گے؟ سر یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، یہ ان کی پارٹی نہیں ہے، اور میں اس پارٹی میں چھوٹی سے بڑی ہوئی ہوں. سیکرٹری جنرل تو ہیں بھائی. سر یہ پارٹی خان صاحب کی ہے، اور جب تک خان صاحب کے سامنے ہم دونوں نہیں جائیں گے، خان صاحب کے سامنے بات. آپ نے کہا کہ سارے پارلیمنٹیرینز آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو شو کاز نوٹس آتا ہے تو کیا آپ اپنے سیکرٹری جنرل کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی نو کانفیڈنس موو نہیں کروں گی جب تک ہم خان صاحب تک میری ایکسیس نہیں ہو جاتی. میں کوئی بھی چیز نہیں کروں گی جب تک میری خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہو جاتی. جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں خاموش ہوں، میں خان صاحب تک ایکسیس تک کچھ نہیں کہوں گی. آپ کو یاد ہوگا میں 4.5 مہینے ٹی وی پہ بھی نہیں آئی تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کے لیے کچھ کرتے ہیں، مشال کوئی بیان دے دیتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات بن جاتی ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے. میں 4.5 5 months ٹی وی پہ نہیں آئی سر.
کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ میں ان کے راستے کی ہرڈل بن رہی ہوں نادانستہ مجھے پتہ ہی نہ ہو. ان کی بات سے مجھے یہ لگا ہے تاثر یہ ملا ہے کہ آئدر اور والی سٹیج آ گئی ہے, یا وہ رہیں گے یا آپ لوگوں کا آپ کا انتشاری ٹولہ رہے گا. سر ان کی مرضی ہے, پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ انتشاری ٹولہ کس کو کہتے ہیں. ان کی عالیہ حمزہ صاحبہ سے نہیں لگتی, ان کی علی ظفر صاحب سے نہیں لگتی, ان کی اعظم سواتی صاحب سے نہیں لگتی, ان کے سینیٹرز کے ساتھ نہیں لگتی, ان کے ایم این ایز کے ساتھ نہیں لگتی, ان کی پنجاب کی تنظیموں کے ساتھ نہیں لگتی. صحیح ہے سر. تو اگر کوئی ان اے لارجر رن ایک مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیکرٹری جنرل بجائے حکومت سے لڑنے کے اپنی پارٹی سے لڑ رہے ہیں. جی جی بالکل, اور یہ غلط ہے سر. اس ٹائم وہ ہمارے بڑے ہیں, ان کو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں تحمل سے مدبر انداز سے ڈیل کرنی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر پارٹی کے گروپ کے اندر ایک بات ہو رہی ہے اور آپ ایسے آؤٹ آف دا وے چیز ڈیل کریں اور پھر آپ آ کے پبلک اسٹیٹمنٹ دیں. میں نے تو نہیں دی. ایک مالک صاحب ایک اور چیز میں بات کرنا چاہتی ہوں, آن ایئر بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کوئی بھی پبلک اسٹیٹمنٹ نہیں دی. جب مجھ پہ بہت پرسنل قسم کا اٹیک ہوا تو جب عزت پہ بات آتی ہے تو ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں سر. تو میں نے ریٹیلیٹ کرنا تھا اور پھر میں نے کہا. اور یہاں پہ بات انہوں نے کافی باتیں کی ہے نا, آپ اپنے شو میں بلائیں جو اڈیالہ جیل کے اندر 16 اکتوبر کو موجود تھے, ان میں سے سب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جیل کے اندر کیسے ہوتے ہیں اور یہ جیل کے باہر کیسے ہوتے ہیں. ہاں, آپ مشال یوسفزئی سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اپنا اپنا رائے ہوتا ہے, اپنا اپنا نظر ہوتا ہے, ہر چیز کو اپنے انداز سے ہر کوئی دیکھتا ہے. کسی کے نزدیک مشال یوسفزئی غدار ہوگی, کسی کے نزدیک اسد قیصر, اور کسی کے نزدیک بیرسٹر گوہر. تو یہ چلتا رہے گا. پارٹی کے اندر اختلاف ہوتے ہیں. جب پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے, جو بانی ہوتا ہے, وہ جیل میں ہو تو پھر تو یہی ہوتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گیا اللہ سے ملاقات کرنے. جب وہ واپس آیا تو ان کا جو امت تھا بنی اسرائیل, ان کے اندر 2 ڈلے پیدا ہو گئے تھے. تو ایک جو تھا وہ ایک بچڑے کے عبادت کرنے لگے اور ایک جو تھا وہ خدا کے عبادت کر رہے تھے. تو اس میں ہارون علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ تھا, لیکن وہ لوگ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی. تو یہ جو دنیائی بات ہے یعنی سیاسی, اس میں تو ہوتا ہے سیاست ہی. اس زمانے کا جو سیاست ہے وہ جھوٹ پہ کڑے ہوتے ہیں, تو جھوٹ کا پاؤ نہیں ہوتا. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جب بانی جیل میں ہو یا کہیں اور ہو تو پھر یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی غدار ہوتا ہے اور اداروں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اس کے اندر تفریق پیدا کرنا, نفرت پھیلانا, اپنے بانی سے الگ ہونا یا اس کے خلاف بیان دینا یا اس کے جو مفادات ہیں ان کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف جانا. یہ تو اداروں کے لیے پھر اور بھی آسان ہوتا ہے. جب وہ جیل میں ہو, ان سے ملاقات نہیں ہو رہا, ان کا بیان یا باہر نہیں آ رہا, ان کا جو آگے جو گائیڈ دینا ہے ان سے ان کے ورکرز کو کوئی پتہ نہیں ہے. 1 سال یا کئی مہینے ہو گئے, اس سے بات نہیں ہوئی, ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. کوئی کہے گا کہ یہ لوگ غدار ہے, کوئی کہے گا کہ نہیں یہ نہیں وہ غدار ہے. تو یہ جو فتوے اور الزامات ہیں یہ لگتا رہے گا. یہ دنیا کا قانون ہے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ یا تو سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ غدار ہے, یا یہ کہ یہ لوگ اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ایک دن عمران خان سے بات ہوئی یا وہ کسی سے ملاقات کر گئے یا وہ باہر آئے تو یہ سارے معاملات جو ہے حل ہو جائیں گے. گلے شکوے اور یہ جو نفرت ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ اس وقت تک رہے گا جب تک عمران خان سے ملاقات یا عمران خان کی رہائی نہ ہو, تو اس وقت تک یہ چلتا رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا, وہ بڑے عظیم لوگ تھے, ان کے اندر ایسا ہوا. تو یہاں تو یہ جو دنیاوی کہانی ہے اس کے اندر تو ہوتا رہے گا. یہ تو ہر کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے. اس کا آخرت سے یہ جو باہر لیڈرشپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگا. یہ تو یہی دنیا کے لیے کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو دنیا کے لیے جو بھی کام لوگ کرتے ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے.
آپ اپنا رائے کومنٹ میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔